بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم بال جبریل میں سے جو اقبال کا سب سے بڑا شعری مجموعہ ہے اس میں سے دو نظمیں پڑھیں گے، جن کو اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں تو وہ دو نظمیں ہیں لیکن جڑواں ہیں، اور دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں تو یوں بھی لگتا ہے جیسے یہ ایک نظم کے دو حصے ہیں، کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، یعنی آدم جنت میں اور آدم دنیا میں۔ تو ان دونوں نظموں سے انہوں نے گویا اپنے تصور انسان کے دائرے کو دو قوسیں جوڑ کر مکمل کیا ہے کہ آدم فی الجنہ، آدم فی الدنیا، جس سے مقصود یہ ہے کہ آدم کی فطرت کے سماوی جوہر اور ارضی عناصر کو یکجان کر کے بیان کیا جائے، کیونکہ آدم کے علاوہ کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس میں سماویت اور ارضیت آزادی اور اختیار کے ساتھ جمع ہو۔ تو اسی وجہ سے تصوف میں انسان کو شان جامع کا مظہر کہا جاتا ہے، یعنی تمام مخلوقات، تمام موجودات اللہ کی مختلف صفات کے مظاہر ہیں۔ کوئی رحمت کا مظہر ہے، کوئی قہر کا مظہر ہے، کوئی عدل کا مظہر ہے، لیکن یہ آدمی ہی ہے جو اللہ کی اس شان جامع کی مینیفسٹیشن ہے، ایک فعال مظہر ہے، باشعور اور با ارادہ مظہر ہے، جس شان جامع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے اصول و مبادی جمع ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفات کا جامع مظہر ہے جن صفات کا ظہور اللہ نے پسند فرمایا۔ تو اس لیے آدم کے وجود کو ڈیفائن کرنے میں جنت اس کے پہلے وطن کے طور پر اور دنیا اس کے دوسرے وطن کے طور پر وہ ڈومینز آف ڈیفینیشن فراہم کرتی ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ کہنا یا یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ متضاد اصول بھی اس کے اندر وحدت پکڑ لینے کی حرکت کے ساتھ جمع ہیں، اور ان متضاد اصول میں وحدت پیدا کرنے کا اختیار اسے حاصل ہے۔ یہ اختیار اسے حاصل ہے کہ وہ ان اصولی اپنے اندر موجود اصولی تضادات کو حل کرے یا برقرار رکھے، یا اس کی وحدت کا اس کی وحدت کا پورا مقصود اور اس کی وحدت کا پورا مزاج اپنی مرضی سے طے کرے۔ یعنی خیر اور شر دو متضاد اصول وجود بھی ہیں اور اصول شعور بھی ہیں۔ آدم کے اندر یہ دونوں فنکشنل ہیں، اور اس کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ یہ شر کو غالب کر کے خیر پر ایک نئی وحدت بنا لے، یا خیر کو غلبہ دے کے شر پر ایک اور وحدت بنا لے، یا ان دونوں کے درمیان وحدت کا ربط پیدا کرنے کی بجائے ان دونوں اصول کو ٹکراؤ کی حالت میں اپنے اندر متوازی طور پر برسر عمل رکھے۔ یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یہ جنت سے نکالا گیا ہے، لیکن جنت میں رہنے کے لائق بنا کر نکالا گیا ہے۔ یہ زمین پر آ کر بھی جنت میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے، اور اس سارے شکوہ کو اقبال کی ان دو نظموں میں ایک بہت مکمل بیان مل گیا ہے۔ تو یہ جو دو نظمیں یا ایک نظم کے دو حصے جو ہیں، یہ اقبال کے معیار کے مطابق ذرا سبک ہیں، آسان ہیں اور سہل ہیں، مطلب ان سے بننے والی تصویریں بھی واضح ہیں اور ان سے نکلنے والے مفاہیم اور مضامین بھی سادہ ہیں،
آسانی سے سمجھ میں آ سکنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان دو کے مضامین جو ہیں، یعنی ان دو نظموں میں بننے والا تصور انسان جو ہے وہ اقبال کی نسبت سے ہر خاص و عام میں معروف ہو چکا ہے، تو اس معروف ہونے کی وجہ سے ان نظموں کو سمجھنا، گریسپ کرنا آسان ہے، اور مطلب ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جو اقبال کی مشکل نظموں کے کوالیفائیڈ مخاطب نہیں ہیں۔ تو یہ سناتا ہوں پہلے۔ تو پہلی نظم یا نظم کا پہلا حصہ ہے، اس کا عنوان ہے فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ یہ اقبال کا بہت محبوب موضوع ہے، کیونکہ وہ جنت سے زمین پہ اترنے کو آدم کی حرکت زوال نہیں بلکہ حرکت کمال سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے وہ کیسے کہہ رہے ہیں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہ نظم پڑھیں، ایک طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پیشگی یہ ذوق اور یہ فہم حاصل کر لیں کہ اقبال کا امتیاز یہ ہے، بڑے شاعروں میں بھی اقبال کا امتیاز یہ ہے کہ وہ بڑے معانی، بڑی آوازوں اور بڑی تصویروں کے شاعر ہیں۔ یعنی وہ کوئی ہلکی بات بھی کہیں گے تو وہ جیسے سورہ اسرافیل سے کہیں گے، آوازوں کا یہ ہے، اگر وہ سرگوشی بھی کریں گے تو سورہ اسرافیل سے کریں گے، اور اگر وہ چھوٹی تصویر بھی بنائیں گے تو آسمان کو اس کا کینوس بنائیں گے، ان کی چھوٹی تصویر کا کینوس بھی بڑا ہوگا، اور وہ اگر معنی کی ایک اینٹ بھی بنائیں گے تو وہ اینٹ 10-20 مرلے کے گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی، اس اینٹ کا بوجھ چھوٹا گھر یا چھوٹی دیوار برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ وہ دیکھنے میں ایک اینٹ ہے لیکن وہ کسی قلعے کی تعمیر کا بلڈنگ بلاک بننے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اقبال کی فکر میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل سامنے کی بھی بات کریں گے تو کسی بڑے اصول شعور اور کسی بڑی حالت وجود سے ویل کنیکٹڈ ہوگی وہ۔ تو ان کی مطلب بظاہر چھوٹی بات کا اینڈ میننگ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کی مطلب یہ سمجھیں کہ کچھ بھی کریں گے، کچھ کہیں گے، کچھ بولیں گے، کچھ بتائیں گے، وہ سب کچھ ایک بہت بڑے کانٹیکسٹ میں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نظمیں دیکھنے میں جیسے تکنیک میں اور بیان میں اور اظہار میں اور مضمون میں سہل ہیں، سادہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے معنی بہت بڑے ہیں۔ اور اقبال جیسے اب آج کل کیونکہ لوگ شاعری کو ذرا گہرائی میں جا کے یا کسی بھی چیز کو گہرائی میں دیکھنے کی عادت چھوڑ چکے ہیں، اقبال جس معنی کو نظم کرتے ہیں اس معنی کے اندر ہی وہ قوت رکھ دیتے ہیں کہ وہ معنی اپنے معروف حدود کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی معنی کو بیان کرتے ہیں، معنی کے اندر اپنے سے ٹرانسینڈنس اختیار کر لینے والی قوت پیدا کر کے، داخل کر کے، ٹھیک ہے؟ یہ اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا پرسپیکٹو جو ہے وہ سمبولک ہے، مطلب ان کا ذہن چیزوں کو سمبل بنا کر دیکھتا ہے۔ تو جو چیزوں کو سمبل بنا کر دیکھتا ہے اس کے معنی میں اپنی نفی، اپنے سے بلند ہوتے رہنے کی حرکت جو ہے وہ بیدار حالت میں، فعال حالت میں موجود ہوتی ہے۔ واضح نا؟ تو یہ ہمارے یہاں ہماری روایت میں، اردو شاعری کی روایت میں اقبال کے برابر اس معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کو پس منظر بنا کے اب سنیے گا کہ اس میں جو بھی بات ہوگی
اس کا فوری مطلب چاہے عام سا ہو، لیکن وہ عام سا مطلب بھی کسی بہت بڑی حقیقت کا انڈیکیٹر ہوگا۔ اور پھر تیسری یا چوتھی اقبال کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ ان کا سمبلزم ابہام سے پاک ہے، ورنہ عام طور پہ سمبولسٹ شعراء کے یہاں ابہام غالب ہوتا ہے، جس کے سب سے بڑے ناموں میں سے دو نام ہیں، میلارمے اور ایڈگر ایلن پو۔ یہ بہت مبہم شاعر ہیں، لیکن اقبال کا علامتی نظام جس میں ابہام گویا اظہار اور ادراک کی ضرورت ہے، یعنی سمبولک بیان کو سمجھنے میں بھی ابہام کی ضرورت ہے اور کہنے میں بھی ابہام کی حاجت ہے، تو ابہام کی ناگزیر ضرورت کو اقبال نے اپنے سمبلزم میں سے منہا کر دیا، خارج کر دیا، اور سمبل کو ادراک اور اظہار دونوں سطحوں پر مبہم ہونے کی قید سے نکال دیا۔ تو ان کا پورا سمبلزم ڈے لائٹ میں ہے، کسی غیر ضروری یا ضروری ابہام کے بغیر ہے۔ یہ ایک نادر ترین بات ہے اردو شاعری کی حد تک۔ تو اب دیکھیے گا کہ اس میں بھی کیونکہ اقبال کے معنی کی تشکیل کا سارا عمل ایک ہائر سمبلزم کے قوانین کی پابندی سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ عنوان ہی اتنا سادہ ہے کہ ایک واقعے کو جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے، تو واقعے کو رپورٹ اگر سمبولک بنا کر بھی کیا جائے تو اس کا مفہوم اپنے مخاطب میں آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر جو زیادہ اہل مخاطب ہوتا ہے وہ اس رپورٹ میں موجود سمبلزم پہ نظر گاڑ کر اس واقعے میں موجود حقائق اور گہرے معانی کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال کی پوری شاعری ایسی ہے کہ یہ اپنے سہل اظہار میں بھی مخاطب قاری کو مائل کرتی ہے کہ اس سہولت کے نیچے کار فرما تہداری کو بھی دیکھے۔ اور دوسرے یہ کہ اقبال کے احساسات ہوں یا اقبال کے تصورات و نظریات یا تخیلات ہوں، یہ سب اصول وحدت پر ہوتے ہیں۔ یہ منتشر خیالات اور احساسات نہیں ہیں، ان کا ہر خیال، ہر احساس، ہر مفہوم کسی حقیقت واحدہ کی پرسیپشن کے لوازم میں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یہ سمجھنا چاہیے۔ تو فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، یہ نظم فرشتوں کا کلام ہے۔ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن، تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی، تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی، جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، فرشتے آدم کو کہہ رہے ہیں، جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی، ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی، گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی، گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی، اور تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر،
تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی۔ اب آپ دیکھیں آواز بھی خوبصورت، تصویریں بھی جیسے بہت تقدس کے ساتھ، یعنی جنت سے مماثلت رکھنے والی تصویریں، فرشتوں کے لحن سے مشابہت رکھنے والا لہجہ، یہ پیدا کر کے دکھایا نہیں اس میں۔ تو مطلب یہ کہ اقبال کو غور سے پڑھو تو اپنا جمالیاتی بحران یا انتشار دور ہو جائے گا۔ اقبال ہمارے روایت کے ان بڑے شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اصول جمال کو اصول حق اور اصول خیر سے ہم آہنگ رکھا۔ یہ نری شاعرانہ اور انارکسٹوں والی جمالیات کو رد کیا کہ مطلب وہ جمال بطور اصول کے ہو سکتا ہے جو اصول حق اور اصول خیر سے ہم آہنگ نہ ہو، ان سے ہارمونی میں نہ ہو، ان کے ساتھ انٹریکٹیو نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے جمال۔ کیونکہ اگر کانٹینٹ میں حق نہیں ہے، حق اگر جمال کا کانٹینٹ نہیں ہے، خیر اگر جمال کی تاثیر نہیں ہے تو وہ بدصورتی ہے، وہ اگلینس ہے۔ تو اس روایتی اور کلاسیکل آفاقی تصور جمال کو اگر کہیں کامل اظہار ملا ہے تو ہماری روایت میں اقبال کے ہاں ملا ہے۔ اقبال کے ہاں ایفیکٹ میں جمال خیر ہے، ایسنس میں جمال حق ہے۔ ان کو یہ آج کل کے گیسو دراز شعراء کیا سمجھیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ تو اس میں دیکھیں کہ اب میں شعر، کیونکہ شعر آسان بہت ہیں تو انہیں کھولنے میں تفصیل شاید اتنی درکار نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس تصور انسان کو جسے اقبال کے حسن کلام نے ایکسپیرینسیبل بنا کر پیش کیا ہے، اس کی ایکسپیرینسیبلٹی سے فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی شخصیت کی مثبت تشکیل اور روح بکمال حرکت کا بندوبست کریں۔ کہ فرشتے کہتے ہیں کہ آدم، اے آدم، جو اللہ کے حکم پر آج تک تمام موجودات کے مقابلے میں سب سے بڑی ذمہ داری لے کر اس درجۂ وجود پہ جا رہا ہے جہاں عدم وجود کو لاحق ہے، شر خیر کو لاحق ہے۔ یعنی تو خیر محض اور وجود محض کی دنیا سے اب نکل کر اس دنیا میں اللہ کا نائب بن کر جا رہا ہے، جہاں کوئی وجود نہیں ہے عدم کی آمیزش کے بغیر، جہاں خیر نہیں ہے شر کی ملاوٹ اور مزاحمت کے بغیر۔ تو ہم لوگ یک طرفہ موجودات ہیں، ہم خیر اور وجود کی فضاؤں میں پروان چڑھے ہیں۔ اگر ہمیں اس فضا سے باہر نکال دیا جائے تو ہم گویا بے معنی وجود بن کے رہ جائیں گے، ہمیں گویا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، نہ عمل کا نہ کچھ۔ لیکن اللہ نے تجھے ایسی جامعیت عطا فرمائی ہے کہ تیری تربیت وجود محض اور خیر محض اور جمال محض میں رکھ کے کی ہے، اور تجھے اتارا وہاں ہے جہاں زیادہ اظہار شر کو ہے، بدصورتی کو ہے، باطل کو ہے، عدم کو ہے۔ تو تجھے عدم کے سوری غلبے سے وجود کو نکالنے اور بدصورتی کے اظہاری تسلط سے روح جمال کو آزاد کروانے کے لیے یہ ذمہ داری دے کر اللہ تجھے بھیج رہا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے تیرا ہر عمل گویا اللہ اون کرے گا کہ یہ میرا عمل ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو مطلب سارا نظام وجود صرف اساس بندگی پہ چل رہا ہے۔
یعنی اللہ کا سارا جو تخلیقی آرڈر ہے وہ اللہ کے مخلوق ہونے کا مطلب ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ اگر موجودات اللہ کے مخلوقات ہیں تو اس کا صاف سیدھا واضح مطلق مطلب یہ ہے کہ وجود کی شرط بندگی ہے، یعنی بندگی اگر نہ ایسنس کے طور پر ہو تو موجود ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پورا نظام وجود جوہر ابدیت پہ چل رہا ہے نا، چاہے وہ اختیار کے ساتھ ہو، چاہے اختیار کے بغیر ہو، چاہے ہدایت کے ساتھ ہو، چاہے فطرت کے قوانین کے اندر ہو، پورا آرڈر بندگی پہ چل رہا ہے۔ تو بندگی ہمارے لیے جبر ہے، بندگی کو پہلی مرتبہ تیری مرضی پہ چھوڑا گیا ہے، یعنی تجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ تو اس حقیقت وجود کو اپنے لیے معطل کر کے اس کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہی تیری آزمائش ہے، یہی تیری ذمہ داری ہے، واضح ہے نا؟ تو مطلب آدمی کون ہے؟ جس سے بڑا مظہر رحمان بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا ترجمان شیطان بھی کوئی نہیں۔ یہ جس راستے پہ چلے گا اس راستے کی منزل کے سب سے قریب ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اللہ سے قرب میں فرشتوں سے آگے ہوگا، اور یہ ابلیس کی پیروی کرے گا تو ابلیس کا اس سے زیادہ مقرب کوئی نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس سے یہ جس اصول کو اپنے لیے بائنڈنگ بنا لے گا، اس اصول سے جو درجہ قرب اسے حاصل ہوگا، اس درجہ قرب کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ واضح ہے نا؟ یہ اس کی جامعیت ہے۔ تو اب اس آدم کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر سے پروگرامڈ ہیں، ہم حق سے کے ٹرانس میں ہیں۔ تجھے اللہ نے اچھا بنایا ہے کہ حق کو ماننا نہ ماننا تیرے اختیار میں ہے، خیر پہ رہنا نہ رہنا تیری مرضی پر ہے۔ تو یہ آزادی، تو وجود کو آزادی پہلی مرتبہ آدم کی شکل میں ملی ہے۔ نظام وجود میں اختیار اور آزادی کا عنصر پہلی مرتبہ آدم کی شکل میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گویا یہ نیا فیز آف بینگ ہے۔ تو اب یہ اس مرتبے کو نظر میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں کہ اللہ نے تجھے جو پیدا کیا ہے، تجھے دن رات کی بے تابی کی دولت دے کر پیدا کیا ہے۔ تجھے اللہ نے ہمارے اطمینان سے بڑا اضطراب عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں کا حال تو اطمینان کا ہے نا، تو کہتے ہیں تجھے ایسا اضطراب عطا فرمایا ہے جو الہ غائب کو اتنا منکشف کر دیتا ہے جتنا وہ خود ہم پر ظاہر نہیں ہے۔ آدم اگر اللہ کو منزل بنا لے تو اللہ کا غیب میں رہتے ہوئے جیسا ظہور چشم آدم پر ہوتا ہے، قلب آدم پر ہوتا ہے، وہ ظہور فرشتوں کے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے یہ کون وجود ہے جس کے لیے اللہ اپنے غیب کی مہر توڑتا نہیں ہے؟ غیب کی مہر لامکاں پر ہمیشہ رہے گی، لیکن اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ یہ اللہ کے غیاب مطلق میں بھی اس کے حضور کی ان انتہاؤں میں رہتا ہے جن انتہاؤں میں مقرب فرشتوں کو رہنا نصیب نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھتے ہوئے اللہ کو اتنا دیکھ لیتا ہے جتنا اللہ کو دیکھنے والے آتے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اطمینان کے مقابلے میں تجھے اللہ نے ایک بیتابی دی ہے، وہ بیتابی جو اللہ کی شانوں، اللہ کے غیاب اور اللہ کے ظہور دونوں شانوں کی لامتناہیت کا ادب بجا لا سکتی ہے۔ ہم تو اللہ کے ظہور و حضور کے ایک ایک مرحلے پر منجمد کھڑے ہیں نا۔
ہمیں نہ اگلے مرحلے کی خواہش ہے نہ پچھلے مرحلے کا پتہ ہے، ہم جس مرحلے قرب پہ ہیں وہیں مطمئن ہیں، لیکن تجھے اللہ نے اپنے ظہور و خفا کی لامتناہیت کا شعور اور ذوق دیا ہے، اور اس شعور اور ذوق کو عمل میں رکھنے کے لیے، فنکشنل رکھنے کے لیے تجھے ایک علمی اور وجودی بیتابی عطا فرمائی ہے کہ تیرا علم بھی کسی معلوم پہ ختم نہیں ہوتا، تیرا وجود بھی کسی حال پر تمام نہیں ہوتا، کہ اگر تیرے وجود کا بنیادی حال وصال ہے تو اس وصال میں بھی لامتناہیت ہے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر تیرا مرکزی حال فراق ہے تو اس فراق میں بھی ایک ایسا حضور ہے جو فراق کے کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر تجھے یہ نہیں کہنے دیتا کہ اب میرا فراق مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چیزوں کو تیری بیتابی کے آگے اپنے وجودی حدود میں توسیع کرنی پڑتی ہے، آپ سمجھیں نا، تیری بیتابی سے میچ کرنے کے لیے کائنات کو اپنے وجودی حدود اور گہرائیوں میں وسعت اور پھیلاؤ پیدا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بیتابی ہے۔ آپ سمجھیں نا، بیتابی کہتے ہیں ہر نعمت پہ شکر گزار ہوتے ہوئے بھی اس پر قانع نہ ہونا، یہ یاد رکھنا، یہ روحانیت کی کنجی ہے یہ، کہ ہر نعمت کو وصول کرو، وہ نعمت وجودی ہو، شعوری ہو، روحانی ہو، نفسی ہو، جو بھی ہو۔ نعمت کہتے ہیں اللہ کو اوجھل نہ ہونے دینے والی چیز۔ نعمت کیا ہے؟ جو اللہ کی یاد کو مجھ سے اوجھل نہ ہونے دے، وہی نعمت ہے، ورنہ وہ زحمت ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایسی ہر نعمت جو اللہ کی مذکر ہے اس کو شکر گزاری سے قبول کرتے ہوئے اس پر اپنی طلب نعمت کو ختم نہ کرنا، یعنی ہر نعمت تمہاری طلب نعمت کو پہلے سے زیادہ بڑھاتی رہے، اگر یہ حال تمہیں نصیب ہو گیا ہے تو پھر یہ والی بیتابی ہے جس کی فرشتے رشک کے ساتھ مدح کر رہے ہیں، سمجھے نا، کہ تجھے دن رات کی بیتابی عطا فرمائی اللہ نے، اور خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی۔ دیکھنے میں تو جو ہم نے تیری تخلیق کی پوری اسکیم اور تفصیل جو دیکھی ہے اس میں تو مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ کہ تیرے اوصاف کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس کی روح پھونکے جانے کے عمل کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب اس بات پہ ہم پر یقین نہیں ہیں، حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ تیرا بیسک مادہ خلق مٹی ہے یا سیماب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ کیونکہ آدم کو اختیار ملا ہے اپنے آپ کو تخلیق کرتے رہنے کا بھی، تو یہ اپنی خلقت اول میں خاکی ہے اور اپنی خلقت جبری میں خاکی ہے، اپنی خلقت اختیاری میں سیمابی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ سیماب آپ سمجھتے ہیں پارے کا بنا ہوا، تو پارا وہ جس کو کہیں قرار نہیں ہوتا، جو کہیں ٹکتا نہیں ہے، جو کسی حدود کی پابندی قبول نہیں کرتا، جس کی حرکت شانت نہیں پڑتی، اسے کہتے ہیں۔ تو سیمابی اور بیتابی معنی کے لحاظ سے ایک ہیں، کہ خاک کی تو خصوصیت ہے سکون، تو اگر خاک تیرا جوہر ہستی ہوتا تو تیرے اندر بھی ہماری طرح کا سکون ہوتا، تو یہ جو خاکی ہونے کے باوجود تیرے اندر ایک سیمابیت ہے، اس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے کہ ہم تجھے خاکی کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں، آپ سمجھ؟ تو آپ مطلب اس بات کو غور کیجئے گا اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے غور کیجئے گا
کہ آدم اللہ کی واحد مخلوق ہے جو اپنے مادہ تخلیق کو ٹرانسینڈ کر سکتی ہے، جس کا مادہ تخلیق اس کا مزاج وجود نہیں بنا، ورنہ مادہ تخلیق جو ہے وہ اس مادے سے مخلوق ہونے والی شے کا مزاج ہستی بھی بنتا ہے، مزاج شعور بھی بنتا ہے۔ تو یہ وہ وجود ہے جس کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ یہ اپنی حدود خلقت سے ماورا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سنا ہے، اب ایک شک ہوا نا، وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تو خاکی ہے یا سیمابی ہے، دیکھا تو ہم نے تجھے پورا ہے، تیرے بننے کا پورا عمل دیکھا ہے، لیکن تیرے بننے کا پورا عمل دیکھنے کے بعد بھی تیرے اندر وہ اوصاف ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بننے کے اس عمل کو تیرے لیے بائنڈنگ نہیں رکھتے۔ تو کیسا وجود ہے کہ تیرے لیے تیرے عناصر تخلیق بائنڈنگ نہیں ہے؟ واضح ہے نا؟ تو اب کہتے ہیں کہ سنا ہے، اب اسی شبہ کی حالت میں اور اسی رشک کی حالت میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن کہ سنا تو ہم نے بھی، یا اب ان فرشتوں میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے تخلیق آدم کا منظر نہ دیکھا ہو۔ تو ہوتا یہ کہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے تو خطاب نہ دیکھنے والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ حسن کلام کی ایک اور بات ہے، یعنی طاقتور اور کمزور اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے کسی بڑے سے کلام کرنا چاہیں، اپنی ضرورت کا بیان کرنا چاہیں یا اس کی تعریف کرنا چاہیں، تو پھر اسپوکس مین یعنی جو بولنے کا زاویہ ہے وہ کمزوروں کی طرف سے ہوگا۔ آپ سمجھ، وہ مجمع گویا اس کے آگے کمزور بنے گا، طاقتور کے آگے کمزور بنے گا۔ تو اسی طرح فرشتوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے دیکھا، وہ بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا۔ اب وہ سب فرشتے مل کے آدم کو جنت سے رخصت کر رہے ہیں، اسے سپاسنامہ پیش کر کے آدم کو جنت سے رخصت کر رہے ہیں نا۔ تو آدم کی تعریف کے لیے جو زور چاہیے وہ ان لوگوں میں ہوگا جو آدم کے مرتبے کو اجمالاً پہچانتے ہوں گے لیکن اس کی تفصیل کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ تو بڑے کی تعریف زیادہ سے زیادہ چھوٹا بن کے کی جاتی ہے نا۔ تو اس پہلو سے دیکھیں مطلب یہ لوگ کن کن چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ سنا ہے، حالانکہ ان میں وہ ہیں جو کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہے۔ تو سنا ہے خاک سے تیری نمود، کہ تو خاک سے پیدا ہوا ہے۔ نمودن کا مطلب ظاہر ہونا ہوتا ہے، کہ تو خاک سے ظاہر ہوا ہے، اور نمودن کا دوسرا مطلب پیدا ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو سنا ہے کہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی سے تو ظاہر ہوا ہے، لیکن مٹی سے بننے کے باوجود تیری طبیعت میں، تیری سرشت میں ستارے جیسے احوال ہیں اور چاند جیسے کیفیات ہیں۔ یعنی تو مٹی سے بنا ہے لیکن ستارے اور چاند کی طرح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو خاکی ہے مگر در اصل سماوی ہے۔ تو صورت میں خاکی ہے، حقیقت میں افلاکی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی آدم کا امتیاز ہے کہ اس کی صورت، اس کی یہ حقیقت اور صورت دونوں کا کنٹینر ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی صورت میں کوئی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صورت ادنا ہے، حقیقت اعلیٰ ہے۔ تو فرشتوں کی تو صورت بھی اعلیٰ ہے، حقیقت بھی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیری سرشت کہتے ہیں طبیعت کو، یعنی فطرت کے قریب کا لفظ ہے۔ یعنی فطرت اگر احساسات کے سانچے میں فطرت اگر احساسات کا سانچہ بن جائے
تو وہ سرشت ہے، وہ طبیعت ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ فطرت جو نفس میں فعال ہو گئی ہے اسے سرشت کہتے ہیں۔ ایک سرشت یہ، اور ایک سرشت ہوتا ہے مادہ تخلیق، کہ تیری بناوٹ۔ سرشت کا مطلب ہے خلقی بناوٹ۔ تو غرض کسی بھی معنی میں لیں کہ تو صورت میں خاکی ہے، طبیعت اور قلب میں اور ذہن میں افلاکی ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، یہاں جمال کا مطلب ہے تیری حقیقت کا اظہار، یعنی جمال کہتے ہیں حقیقت کے اظہار کو، حقیقت کا ظہور، حقیقت کا انکشاف، کہ اے آدم تو حقیقت میں جیسا ہے، تو اگر اپنے حقیقی روپ کو، جمال حقیقی روپ کہہ لیں، تو اگر اپنا حقیقی روپ خواب میں، سپنے میں بھی دیکھے، تو اس دید کی برکت سے تیرا سونا سب کے جاگنے سے زیادہ بڑا ہو جائے۔ یعنی آدم وہ ہے کہ اگر وہ خواب میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کرے تو اپنے دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول کر پوری بیداری اور یکسوئی کے ساتھ جہان وجود و علم میں حرکت کرنے والے موجودات اس کے سامنے بونے ہو کر رہ جائیں۔ یعنی اس کا جمال وجود کو وہ حال فراہم کرتا ہے اور شعور کو وہ خیال فراہم کرتا ہے کہ اگر یہ خواب میں بھی اس کو دیکھ لیا جائے تو بیداری کو بہترین مقاصد میں صرف کر سکنے والی عقل کے مقابلے میں یہ بہت بڑا حصول ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو آدم کون ہے؟ جس کا خواب غیر آدم کی بیداری سے زیادہ پر احوال اور پر معانی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ تیرے ذمے تجھے جس شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس برتر شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس شعور کا سب سے قیمتی آبجیکٹ تو خود ہے۔ اس میں جو کہا گیا ہے وہ سمجھیں کہ آدم کی تخلیق اللہ نے بہترین شعور کے طور پہ کی ہے، یعنی اس شعور کے طور پہ جو صورت کا تجزیہ اور حقیقت کی تحلیل کر سکتا ہے، جو حقیقت کو جان سکتا ہے اور صورت کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو بوجھ سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس بہترین شعور کا ہدف خود اس سے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ بہترین شعور ہے، کیونکہ یہ بہترین وجود ہے اور بہترین وجود کی حیثیت سے یہ اپنے بہترین شعور کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ یہ آپ کمال نہیں ہے، یہ مضمون، یہ معنی، یہ سطح، یہ ان اچیویبل نہیں لگ رہی۔ تو جمال کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حقیقت خود اپنی نظر میں ہو، حقیقت کی خود بینی جمال ہے۔ ایک تو جمال کا ہے نا کہ حقیقت کا اظہار جمال ہے، ایک یہ کہ حقیقت کے اندر آپ اپنا ادراک جمال ہے۔ تو ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر کہ عقل کے بہترین احوال سے برتر ہے تیری نیند، جس میں تو خود کو خواب میں اپنی حقیقت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا، تو وہ ہے جس کی نسبت شعور کے درجات طے کرتی ہے۔ شعور کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تجھے سمجھے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو ہوش کا ہے، بیداری نہیں۔ ہوش کل ہے، بیداری اس کا ایک جز ہے۔ ہوش کا مطلب ہے عقل کی بیداری،
قلب کی بیداری، ارادے کی بیداری وغیرہ۔ تو اب دوسرا اس کا مضمون کیا ہے کہ تجھ پر بنیاد رکھنے والا آئیڈیلزم کائنات پر، چیزوں پر اساس رکھنے والے ریئلزم سے بڑا نالج کا وہ ہے ماخذ۔ تیرا آئیڈیلزم شعور کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیدار رکھتا ہے، وجود کو اس کی حقیقت سے ہم آہنگ رکھتا ہے، اور یہ جو معمولی ذہنوں کا معمولی ریئلزم ہے جو آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، وہ آبجیکٹ کی تیرے مقابلے میں ہر آبجیکٹ پست ہے، اور آبجیکٹ پر انحصار کرنے والا علم بھی لازماً پستی کا شکار ہوگا اگر وہ تجھے اپنا ہدف نہیں بنائے گا۔ واضح ہے نا؟ تو شکر خوابی کے لفظی معنی آتے ہیں آپ کو؟ شکر خوابی عام ہے میٹھی نیند، تو جمال کی نسبت سے میٹھی نیند جیسے ایک رعایت ہے کہ جمال کا کانٹینٹ رکھنے والا خواب والی نیند میٹھی ہوگی۔ تو گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی، کہ تیرا تہجد کے وقت، فجر کے وقت اللہ کے حضور میں رونا، یہ کائنات وجود کی سب سے قیمتی شے، جہان شعور کا سب سے قیمتی حال ہے۔ تو مطلب گراں بہا کیوں کہا ہے؟ گراں بہا کسے کہتے ہیں؟ گراں بہا کا ایک مطلب ہوتا ہے قیمتی، بہت زیادہ قیمت رکھنے والا، بھاری قیمت رکھنے والا۔ تو اس کا اصل مطلب ہے جس کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہ دے سکے، جس کی قیمت نہ دی جا سکے، جس کا کوئی خریدار نہ ہو اللہ کے سوا، کیونکہ کسی کے پلے میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں اب آپ نے کہا گریہ سحر گاہی کا پورا سیاق و سباق بنا دیا۔ گریہ سحر گاہی جس میں بندگی پورا اظہار پا جاتی ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں بندگی کا پورا اظہار کوئی لفظ نہیں ہے، آنسو ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تیری بندگی کا پورا اظہار جو تو روز صبح اللہ کے حضور میں کرتا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت بننے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ ناکافی ہے۔ اس کی قیمت صرف اللہ، جس کے آگے تو روتا ہے، وہی تیرے آنسوؤں کی قیمت دے سکتا ہے۔ تو اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی۔ نخل کہن بہت زبردست استعمال کیا ہے کہ بس تیرے آنسو ہی تیرے شجر وجود کو سیراب رکھتے ہیں، تیرا رونا ہی تیرے درخت شعور کو شاداب رکھتا ہے۔ یعنی تیرے ہونے کے تمام احوال، چاہے وہ ذہنی ہوں، چاہے قلبی ہوں، چاہے عملی ہوں، تیرے ہونے کی تمام تفصیلات کا ایک ایک جز اس گریہ سحر گاہی یعنی اس جوہر بندگی کے سچے اظہار پر منحصر ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نخل کہن کیوں کہا ہے؟ تیرے نخل کہن کی شادابی۔ نخل کہن کا مطلب ہے پرانا پودا یا پرانا درخت، قدیم شجر، کیونکہ تو اسی مقصد کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ یہاں نخل کہن کا مطلب ہے
اپنے حقیقی اپنے وجود باعتبار حقیقت، اپنے شعور بلحاظ حقیقت کو تو زندہ رکھتا ہے صبح اللہ کے حضور میں رو کر۔ نخل کوہن یہاں قدیم اور ازلی کے معنی میں لیں کہ تو ایک ازلی حقیقت ہے، اس ازلی حقیقت کے احوال اور اس ازلی حقیقت کے معارف وہ سب گریہ سحرگاہی پر موقوف ہیں۔ اگر گریہ سحرگاہی نہ ہو تو تیری حقیقت مرجھا کر معطل ہو کر فنا ہو جائے گی، اوجھل ہو جائے گی۔ واضح ہے نا؟ کبھی اس سچویشن میں خود کو لاؤ، اب رمضان آنے والا ہے، اس شعر کا مصداق بنو، اپنے آپ کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ایک ازلی پیڑ بنایا ہے، تم گلزار غیب کا سب سے اونچا پودا ہو، اور تمہیں روز تہجد میں اللہ کے حضور میں رو کر اس درخت ازلی کو سیراب کرنا ہے، سینچنا ہے، تو پورا پرسپیکٹو بدل جائے گا، پورا نظام العمل بدل جائے گا، پورا اسلوب احوال بدل جائے گا، پوری خود شعوری کی تمام صورتیں بدل جائیں گی، خود شعوری کی ایک نئی سطح پیدا ہو جائے گی، وہ خود شعوری جو ہر علم کی بنیاد ہے، جو ہر حال کی اساس ہے، اس خود شعوری کی سطح بدل جائے گی۔ پھر خود شعوری کا مین پرنسپل کانٹینٹ تم نہیں ہو، خدا ہے۔ انسان کون ہے؟ جو موجود ہے حقیقت خداوندی کے مظہر کی حیثیت سے۔ تو اللہ نصیب فرمائے۔ تو آخری شعر ہے کہ تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر۔ اب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ بہت مربوط ہوتا ہے، اقبال کے یہاں زوائد نہیں ہوتے، بے ترتیبی نہیں ہوتی، بالکل لاجیکل ترتیب ہوتی ہے، کوئی چیز زائد نہیں ہوتی، ایک لفظ بھی زائد اور آرائشی نہیں ہوتا، اور ترتیب بالکل ایک فطری اور ذہنی اور بہترین منطقی ترتیب ہوتی۔ تو اب گریہ سحرگاہی سے آگے چل رہے ہیں، نوا کہہ رہے ہیں۔ گریہ سحرگاہی میں خاموشی قوت اظہار ہے، نوا میں آواز غالب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی نوا کو کھولتا ہوں کہ تیرا خاموشی کے ساتھ اظہار تیری حقیقت کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور تیرا لفظوں میں اور آواز کے ساتھ جو اظہار ہے وہ کائنات کو اس کی حقیقت فراہم کرتا ہے۔ تیری خاموشی تیری حقیقت کو زندہ رکھتی ہے، اور تیری آواز کائنات کے کاسے میں اس کی حقیقت روز ڈالتی رہتی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو تیری نوا سے زندگی کی حقیقت منکشف ہوتی ہے، زندگی کے اندر جو اس کی حقیقت ہے، زندگی کے حقائق، چاہے وہ تخلیقی ہوں، چاہے تقدیری ہوں، چاہے تاریخی ہوں، یہ تینوں یاد رکھنا کہ زندگی میں حقائق کی بنیادی تین قسمیں ہیں، وہ تقدیری ہیں، وہ وجودی ہیں، وہ تاریخی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کے الوہی حقائق ہیں، زندگی کے تقدیری حقائق ہیں، زندگی کے تاریخی حقائق ہیں، زندگی کے انسانی حقائق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حقائق کی یہ تمام انواع تیری آواز سے اظہار پاتی ہیں، تو اگر انہیں اظہار نہ دے تو وہ کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اپنی خاموشی سے حقیقی ہے، یہ کائنات تیری آواز سے حقیقی ہے، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی،
کہ تو ایک نوا اور ساز کا، نوا نغمے اور آواز کو کہتے ہیں نا، تو نوا اور ساز کی رعایت واضح ہے کہ با اعتبار تیری آواز کو دیکھیں تو تو اللہ کا بنایا ہوا ساز ہستی ہے، تیری خاموشی کو دیکھیں تو تو غیب کی زمین پر استوار ایک درخت حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا ساز ہے جس پہ مضراب مارنے کا عمل فطرت کرتی ہے، یعنی فطرت اس لیے معمور ہے کہ تیری آواز پہ مضراب پھیر کر اس میں چھپے ہوئے نغمے برآمد کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو موجود رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ فطرت انسان کی معاونت اس لیے کرتی ہے تاکہ خود حقیقی بن جائے، اگر انسان نہیں بولے گا تو فطرت مہمل ہے۔ ایک تو یہ فطرت کے مطلب فطرت خارجی و داخلی، اور دوسرا مطلب فطرت کا یہاں لے لیں اللہ نے کی ہے کہ اللہ کے قانون فطرت ہے، اللہ کا قانون وجود ہے، وہ فطرت ہے۔ تو جب فطرت کو فاعل بنا کے کہتے ہیں تو اس میں فاعل حقیقی اللہ کو مانا جاتا ہے، یعنی فطرت میں ہونے والی حرکت اللہ کا امر ہے۔ تو فطرت دو پہلوؤں سے ہوتی ہے، یا فطرت سے بڑا کلام، اقبال سے بڑا کلام فطرت پہ کہیں نہیں ملتا، کسی عالم کے ہاں بھی نہیں ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں جو فطرت کا اقبال نے درجہ متعین کیا۔ تو خیر، تو فطرت کا جو ہے وہ دو ہے، ایک فطرت خلقی ہے، ایک فطرت امری ہے۔ اللہ کے دو جہان ہیں نا اس کے، ایک اور ایک امر۔ تو فطرت باعتبار خلق کائنات اور انسان ہے، اور فطرت بلحاظ امر حقائق کائنات ہیں۔ تو اللہ اپنے حقیقت ایجاد کرنے والے ہاتھ سے تیرے ساز کو چھیڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ سے تیرے ساز میں سے نغمہ برآمد ہو رہا ہے، تو پھر اس نغمے میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور پھر تیرے اندر کوئی ایسا نغمہ انسنا رہ ہی نہیں سکتا جس سے ساری کائنات کو سننا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے کہ تجھے ایسی صورت بنایا ہے کہ اس صورت میں چھپے ہوئے حقائق کا انکشاف اللہ اپنے دست قدرت سے کرتا ہے، تو تیرے حقائق میں شبہ نہیں ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح صورت میں تو کسی کی شبہ نہیں ہے، تو واحد موجود ہے جس کی حقیقت میں بھی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس حقیقت کا اظہار کلمت اللہ سے، دست خداوندی سے ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اور دوسرے یہ کہ فطرت کو اگر ہم بالکل قانون وجود کے معنی میں لیں جو صحیح مفہوم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وجود کا پورا قانون وہ اصل میں تیری تجھے نظر میں رکھ کے بنایا گیا ہے، وجود کا پورا آرڈر انسان کے امکانات کے انکشاف کی خدائی اسکیم ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی کو کہاں پہنچا دیا اور عاجزی کے ساتھ پہنچایا۔ یہ سب مراتب اپنے جاننے کے بعد میری عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے، میرے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کمال اظہار اور صداقت اظہار ہے کہ اقبال آدمی کو عرش تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر تک کبر نخوت نہیں پیدا ہونے دیتے، بلکہ اس کی حقیقت میں گندھی ہوئی عاجزی کو بلندی کے ہر نئے مرحلے پر زیادہ ابھار دیتے ہیں۔ یعنی انسان میں اپنی تکمیل کے سارے عمل کو عاجزی کے قدموں سے کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہ جناب آج یہ پڑھ لیتے ہیں، اگلا حصہ اس کا کسی اور نشست میں پڑھیں گے۔
تو اب بہرحال آپ نے ظاہر ہے آپ سب نے اقبال کو بار بار پڑھا ہے، تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج کل یہ بہت وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اقبال پہ جو چاہے چاند ماری کرتا پھرتا ہے شاعری کا نام لے کے. تو آج کل شاعر وہ ہیں جو شاعری کے بارے میں سب سے زیادہ کم آج کل کے شاعر جانتے ہیں. جمالیات کے بارے میں سب سے زیادہ ناقص العلم آج کل کے تخلیقی فنکار ہیں، کیونکہ جمال میں معنی پیدا ہو نہیں سکتے حق کے بغیر، جمال میں تاثیر ابھر نہیں سکتی خیر کی نسبت کے بغیر. تو کیونکہ غیر ذمہ داری سے ایک بالکل حیاتیاتی سطح پر اپنے موجود ہونے کے جھوٹے دعوے کرنے والے گروہ، وہ جیسے حشرات الارض کے تصور جمال کو انسان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اقبال نے توڑا ہے نا ان سب کا طلسم. تو اب یہ کہ فلاں اقبال کے برابر، فلاں اقبال سے بڑا، جس کو چاہے کہہ دو. اور ایک خاص طبقہ ہے جو خود کو آزاد خیال یا بہت زیادہ وہ سمجھتا ہے، تو وہ اقبال کو گرانے کی ہر کوشش میں وہ شریک ہوتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے. چاہے آپ استاد محبوب نرالے عالم کو اقبال سے بڑا شاعر کہیں تو اس طبقے میں اس کی حمایت پائی جائے گی، اس دعوے کی. تو اقبال ایک طرح کے تعصب کا بھی، جیسے مجھے اپنے طور پہ تجربہ ہے کہ میری داڑھی بعض چیزوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے کہ میں داڑھی ٹوپی اگر نہ رکھوں تو ان باتوں پہ ایک ایسا حلقہ، وہ حلقہ واہ واہ کرے گا جو فی الحال اس کو منہ سے کوڑ کے دیکھتا ہے، یعنی طنزیہ کمنٹس کرتا ہے وغیرہ. تو اقبال کے ہاں تو پورا ایک ورلڈ ویو ہے نا اسلام ایک پورا ورلڈ ویو ہے. ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر، حق اور جمال کی قدروں پہ قائم ہو. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس طبقے سے یا نرے شاعروں سے ہضم نہیں ہو سکتا. تو یہ بات میں تو یقین سے کہتا ہوں، آپ بھی اس کو تجربہ کر لیے کہ اقبال کے بعد آنے والے کسی بھی شاعر کو اگر آپ اقبال کے مقابلے میں لا کے سنیں گے، یعنی اقبال کو سن کر اور پھر آپ کہیں گے کہ فلاں شاعر کی آواز بھی سن لو، وہ اقبال کی ٹکر کی آواز ہے یا ان سے بہتر آواز ہے، تو وہ آواز بخدا وامٹنگ کی آواز سے زیادہ نہیں ہے. اقبال کے مقابل آ کر ان کے بعد آنے والا ہر شاعر گویا وامٹ کر رہا ہے. وہ پوری شاعری وامٹنگ کی تفصیل ہے اگر اقبال کے مقابلے میں لا کے دیکھیں گے. ہاں، اقبال کا حوالہ، اقبال کا تقابل ایک طرف رکھیں تو پھر ان شاعروں میں اچھے شاعر بھی ہیں، اہم شاعر بھی ہیں، لیکن اقبال کی بڑائی کو اس سے سمجھیں کہ ان کے سامنے آتے ہی اچھے بھلے شاعر جو ہیں وہ دو کوڑی کے رہ جاتے ہیں.